بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے منافقین کا ذکر کر رہا ہے جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین ہوا کرتے تھے، وہ آپ کی محفل میں آتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے آپ کی باتیں سننے کے لیے، لیکن ایسے کہ جیسے سنا ہی نہیں۔ کیوں؟ اردو میں ایک شاعر کہتا ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہمارا دل اگر کہیں اور ہے، فکر کہیں اور ہے، سوچ کوئی اور ہے، تو پھر سامنے کتنا بڑا عالم فاضل اور متقی پرہیزگار آدمی بھی بیان کرے تو اس کا بیان اس کو اثر نہیں کرتا۔ کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی واعظ، کوئی متقی، کوئی معلم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود جو منافقین تھے ان کی کیا حالت ہوتی تھی اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، قالوا، کہتے ہیں، لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو علم دیا گیا، جو صحابہ میں اہل علم تھے، ان سے جا کے کہتے تھے، ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ارے تم بھی تو بیٹھے تھے، تم نہیں سن رہے تھے؟ نہیں، ان کا دل کہیں اور تھا نا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو اب وہ پوچھے کیا کہا؟ اور اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا سورہ قاف میں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن پاک میں نصیحت انہی کے لیے جن کا دل ہے، یعنی دھڑکتا ہوا زندہ دل ہے، دل الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ایسا دل ہے جو سلیم دل ہے، صاف ستھرا، پاک نفاق سے، حسد اور بغض سے، اللہ کی دشمنیوں سے۔ تو یہ بیمار دل کے ساتھ آتے تھے، تو وہ پوچھتے تھے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کے پیچھے اب چلتے ہیں۔ قرآن و سنت کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کو اپنا امام بنانا چاہیے، لیکن انہوں نے اپنے بڑوں کو، اپنے کسی بزرگ کو، اپنے برادری کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے کسی اور شیخ کو، ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جب دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے بھائیوں، تو پھر حق اس کو نظر نہیں آتے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے، والذین اہتدوا زادہم، اور وہ لوگ اہتدوا جنہوں نے ہدایت حاصل کی، اللہ نے ہدایت دی ان کو، زادہم ہدن، اللہ ان کی ہدایت میں اور زیادہ بڑھوتی کر دیتا ہے، ان کو رسول کی اطاعت کی توفیق دے دیتا ہے، رسول کی بات ماننے کی توفیق دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ کس کا طریقہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر شیخ کے طریقہ اس کے خلاف ہے تو اس طریقوں کو چھوڑ دیجئے، رسول اللہ کے طریقوں کو لے لیجئے۔ فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآتاہم تقواہم، اور ہم ان کو تقوی بھی عطا کرتے ہیں۔ جو نبی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، معاملات ہو، گھر کے معاملات، باہر، ہر جگہ وہ کہیں گے میرا اللہ اس معاملے میں کیا کہہ رہا ہے، میرا رسول اللہ کیا، ان کی تعلیم کیا ہے، ان کی ہدایت کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنی بندے کی توحید اچھی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، اللہ کو اکیلا مانتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ اکیلا ہے اور میرے ایک ایک معاملات سے واقف ہے، تو پھر اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن جب اس کے معاملات بندوں کے حوالے ہو جاتے ہیں کہ فلاں بھی اللہ کے شریک ہیں، فلاں بھی شریک ہیں، تو پھر بہت سارے شرکا ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہیں، تو پھر امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جیسے جیسے عقیدے میں فساد آتا ہے، ویسے ویسے اخلاق میں فساد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے توحید کو صحیح اپنا لیں، رسول اللہ کی رسالت کو اپنا لیں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، محمد مصطفیٰ کی بات میں کسی کو شریک نہ کریں،
جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے وہ بھی مشرک، جو محمد مصطفیٰ کی رسالت میں کسی کو شریک کرے، آپ کی اطاعت میں کسی کو شریک کرے، آپ کی بات میں کسی کو شریک کرے کہ آپ جیسی بات کسی اور کی بات کو مانے، وہ بھی مشرک ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی، بہت بڑی بات کر رہے ہو کہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا تو واقعی شرک ہے، رسول اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ کون سا شرک ہے؟ عدی بن حاتم، یہ عیسائی تھے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، نئے مسلمان ہوئے، رسول اللہ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول ایک اشکال ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے یا کیا تم کے اشکال ہے؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہوا ہوں، میں عیسائی تھا، قرآن پاک کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں کے بارے میں کہ انہوں نے اتخذوا احبارهم اپنے علماء کو، رہبان عباد راہب، اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا۔ اللہ کے رسول لسنا نعبدہم، ہم ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اب مجھے سمجھائیے، ہم تو نہیں پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول قرآن ایسا کیسے کہہ رہا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا اعتراض سن کر کہتے ہیں کہ یوں بتاؤ، اگر تمہارا عالم کوئی چیز جو اللہ نے تمہارے اوپر عیسائیوں پر حلال کی تھی، تمہارے علماء نے کہہ دیا یہ حرام ہے، تم اس کو حرام سمجھتے تھے کہ حلال سمجھتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول اور مولوی کی بات مانتے تھے، ہم اس کو حرام سمجھتے تھے۔ آپ نے پھر کہا کہ اگر کوئی چیز جو اللہ نے حرام کی تھی، مثلا شراب، اور تمہارے مولوی اس کو کہہ دیتا تھا کہ بوقت ضرورت پی لو، سود بھی حرام ہے لیکن بوقت ضرورت لے لو، کوئی اور کام، تو تم اس کو کیا سمجھتے تھے؟ کہا ہم حلال سمجھتے تھے اللہ کی حرام کردہ چیز کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، اور میرے صحابی، اللہ کی بات کو چھوڑ کر لوگوں کی بات ماننا یہ ان کی عبادت ہے۔ تو رسول اللہ کی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ آپ رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو اپناتے ہو، فتوے کو اپناتے ہو، تو یاد رکھو اللہ کی بات چھوڑ کر آپ نے لوگوں کی بات اپنائی، آپ نے رسول اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ جو لوگ جن کو ہدایت دی وہ زادہم ہدن، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ کرتا ہے رسول اللہ کے طریقے سے، اور ان کو تقوی بھی دیتا ہے۔ جو آپ عبادت کرتے ہیں اگر اس کے اندر اخلاص ہے تو تقوی پیدا ہوگا۔ رسول اللہ کے طریقے پہ عبادت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، قبولیت کی دو شرطیں ہیں، اخلاص ہو اور کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہو، اور جب یہ صحیح ہوگا تو تقوی خود بخود اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ برائیوں سے، آپ ہر قسم کی برائی سے، پھر اللہ کے فضل و کرم سے، ایک پیسے کی فراڈ سے بھی آپ پھر دور رہیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا آگے چل کے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ لوگ کیوں نہیں سنبھلتے، یہ لوگ دین کی طرف کیوں نہیں آتے، رسول اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، دونوں انگلی کو اس کے اشارہ کر کے بتایا، یہ آگے میں آیا ہوں، قیامت، یہ کتنا فاصلہ ہے، قیامت میرے پیچھے آ رہی ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، کچھ نشانی اچھی ہوتی ہیں، کچھ نشانیاں اچھی نہیں ہوتی ہیں، یعنی زنا عام ہو جائے گا، یہ اچھی نشانی نہیں ہے، اور رسول اللہ کا آ جانا، بہت ساری، کچھ علم عام ہو جائے گا قیامت سے پہلے، نشانی ہے، قلم ظاہر ہوگا، قلم کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر، اتنی ساری کتابیں آپ فوراً لوڈ کر کے آپ دیکھ لیں، کون سا ریسرچ کرتے ہیں کر کے دیکھ لیں، گوگل، ہر خیر بھی ہے شر بھی ہے۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا پھر کیسے ممکن ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ توبہ کریں، جب قیامت آ جائے یعنی شروع ہو جائے قیامت، اور کوئی شخص جا کے ان کو اب نصیحت کرتا ہے اور وہ توبہ اب شروع کرتے، تو اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، جب موت آ گئی، نرخرا بول پڑا، اب وہ توبہ کرتا، اب اس کی توبہ قبول نہیں، اب تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اب تو ہر ٹھیک ٹھاک آدمی بھی توبہ کرے گا، اب تو غیب کی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے توبہ کرنا، یا پھر وہ کہ جب سورج جو ہے مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے گا، جیسا کہ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے نکلے گا، پہلے تو بہت لمبی رات ہوگی، اس کے بعد نکلے گا اور نصف النہار پر جا کے پھر واپس چلا جائے گا، پھر جہاں سے نکلتا تھا وہیں سے نکلے گا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے پہلے
ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔